اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس لیکچر میں سائنس کا تعارف اور اس کے برانچز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اسکول کے لیول اور کالج کے لیول کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مختصر، جامع اور ایک بہترین تحفہ ہے۔ سائنس کے بارے میں ہم اسٹوڈنٹس کے مختلف جو کنفیوژنز ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سائنس کین بی ڈیفائن از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا نیچرل ورلڈ۔ سائنس کا ہم تعارف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایک ترتیب وار مطالعہ ہے قدرتی دنیا کی، بیسڈ آن آبزرویشن ایکسپریمنٹیشن، جس کو ہم مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر اس مطالعہ کو کرتے ہیں۔ یعنی ہم ترتیب وار مطالعہ کرتے ہیں قدرتی دنیا کی مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر۔ اب ترتیب وار علم کا مطلب کیا ہے؟ ترتیب وار علم کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اپنی ایک میتھڈ رکھتی ہے جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتی ہے، جس کو ایک کچھ سٹیپس ہے اس کو فالو کرنے کے بعد ہم ایک سائنسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کو سائنٹیفک میتھڈ سسٹمیٹک اسٹڈی کا مطلب یہ ہے۔ نیچرل ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدرتی دنیا کی، یعنی دنیا اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کے مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ مشاہدے اور تجربے کے ساتھ۔ مشاہدہ، ہم اپنے ارد گرد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اعضاء استعمال کرتے ہیں۔ 5 اعضاء اس میں بہت زیادہ اہم ہے جس کو ہم پایو سینسز کہتے ہیں، یعنی مطلب ہم منہ کی مثال کے طور پر ہم ناک کے ذریعے سے چیزوں کی بو کو معلوم کر لیتے ہیں، ہاتھ کے چھونے سے ہم کسی چیز کی نرم وغیرہ اس کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس طرح کان سے ہم سنتے ہیں۔ تو یہ سینسز جو ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، تو ان پایو سینسز کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد چیزوں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اور ایکسپریمنٹیشن جو ہے یہ تجربے کو کہتے ہیں۔ ہم ایک کنٹرول ماحول میں ایک خاص نتیجے پر پہنچنے کے لیے کچھ اوزار کے ساتھ کچھ عملیات کرتے ہیں۔ ان عملیات کو تجربے کے حق کہا جاتے ہیں۔ اور تجربے عام طور جہاں پر بھی سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے وہاں پر لیب کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے کنفرم کرنی ہوتی ہے، جس کو ہم نے ویریفائی کرنی ہوتی ہے تجربے کی بنیاد پر۔ جب ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں فارمولیشن آف اسٹیبل ایکسپلینیشن، تو ہمیں ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن، تو ہمیں وہ چیزیں آ جاتی ہے جس کو ہم نے پھر تجربے کے ساتھ اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے، ویریفائی کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن کہتے ہیں۔ ہائپوتھیسس کو سائنٹیفک ورلڈ میں خاص کر کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایک ایسے مفروضے کو ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کو ہم نے پھر بعد میں ایکسپریمنٹ سے اور مشاہدے سے یہ کنفرم کرنی ہوتی ہے اس کی ویریفیکیشن۔ تو یہ بنیاد ہوتی ہے کسی سائنٹیفک اسٹڈی کی، یہ ٹیسٹیبل ایکسپلینیشن یعنی ہائپوتھیسس ہم ڈرا کرتے ہیں۔ یہ ہم سائنٹیفک اسٹڈی میں پھر ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اینڈ پریڈکشنز، اور سائنس کے ذریعے سے ہم کل کے بارے میں معلومات یا امکانات بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور پریڈکشن جو ہم آج کل کرواتے ہیں وہ موسم کا حال بتانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ سائنٹسٹ مختلف ویدر آبزرویشن سائٹس انہوں نے کھلی ہوتی ہے، یعنی مطلب مختلف جگہ پر وہ نمی کو، ہوا کے دباؤ کو، ہوا کی سمت کو، بخارات کی شرح کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کل کے موسم کے بارے میں امکان بتا لیتے ہیں، تو اس کو پریڈکشن کہتے ہیں۔ اس طرح گلوبل وارمنگ ایک عمل ہے۔ گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت جو ہے وہ وقت کے ساتھ زیادہ
ہوتا جا رہا ہے سالانہ بنیاد پر، تو اس عمل کو سائنسدان اور آج کل کے انوائرمنٹلسٹ اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ تو اس گلوبل وارمنگ یہ پریویس تجربے کے مطابق سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں میں، آئندہ 100 سال میں یا اس طرح کے وقت میں ہمیں یہ مسئلہ بہت زیادہ انسان کے لیے بہت زیادہ خطرے پیدا کر سکتے ہیں اس درجہ حرارت کے زیادہ ہونے سے، اس موسمی تغیرات سے۔ تو ہم یہ پریڈکشن دیتے ہیں سائنس کے ذریعے سے کل کے بارے میں، تاکہ کل کو تاکہ کل کے چیزوں کو آج ہی ہم اپنے عملیات سے کنٹرول کریں، یعنی ہم آج ایسی چیزیں کریں کہ کل ہمیں یہ بڑے بڑے مسئلے پیدا نہ ہو جس کا ہم پھر حل ہی تلاش نہ کر سکیں۔ تو یہ پریڈکشن سائنس دیتی ہے۔ یہاں پر میں اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھ لیں یہ نیچرل ورڈ جو ہے، اس میں اس سائنس کی ڈیفینیشن میں نیچرل ورڈ کی ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے، لیکن بریکٹ میں نے نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل ورڈ دونوں لکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچرل قدرتی اور آرٹیفیشیل مصنوعی دنیا۔ تو آج کل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور آرٹیفیشیل دنیا بھی بہت وسیع بن چکی ہے، جس طرح کے کمپیوٹر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجیز اور یہ چیزیں جو آگے آ گئی ہے، تو مشینیں جو ہے جو ہماری زندگی کو آسان کر لیتے ہیں، تو یہ بھی سائنس ہے اور ہم سائنس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن سائنس بنیادی طور پر جو متعارف کیا گیا تھا وہ اس کے لیے تھا کہ قدرتی دنیا کے چیزوں اور سرگرمیوں کا مطالعہ کرے، صحیح ہے۔ اور یہ مصنوعی دنیا جو ہے یہ قدرتی دنیا ہی کی پیداوار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آرٹیفیشل آج تک بھی سائنس میں یہ نیچرل ورلڈ کی اسٹڈی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے، ورنہ آرٹیفیشل ورلڈ کا ایک بہت زیادہ وسیع ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنسز اور یہ چیزیں بھی سائنس میں ابھی شامل ہے، لیکن یہ جو ہے یہ پروڈکٹ ہے نیچرل ورلڈ کی۔ تو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ دا نیچرل اینڈ آرٹیفیشل ورلڈ، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ جہاں پر بھی سائنس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں تو نیچرل ورلڈ کا کہا جاتا ہے، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیفیشل ورلڈ یعنی مصنوعی دنیا، یہ بھی قدرتی دنیا کی پیداوار ہے، تو اس وجہ سے سائنس میں اس کو بھی لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن ڈیفینیشن میں وہ وہی ابھی تک نیچرل ورلڈ کا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں سائنس کے مختلف برانچز کی طرف۔